بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج ہماری گفتگو رب العزت کی ذات سے متعلق، اسماء اور صفات سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس مسئلے پر بات ہوگی وہ یہ معیت اللہ لخلقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت۔ یہ مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یعنی اس مسئلے کا ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے متعلق صفت علو ہم نے ثابت کیا تھا قرآنی آیات کی روشنی میں کہ رب العزت کی ذات عرش الہی پر مستوی، اور عرش اللہ کی مخلوق ہے، تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور یہ سب سے اوپر سب سے اونچی کیا ہے؟ یعنی مخلوقات میں سے ہے۔ عرش کے اوپر کوئی اور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے نہیں پائی جاتی، یعنی ساتوں آسمان، زمین، جو کچھ ہے ان میں یہ سب عرش الہی کے نیچے ہے۔ تو کہنا ادھر یہ تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش الہی پر مستوی ہے، تو ایک دوسرا مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اگر رب العزت کی ذات عرش الہی پر اگر مستوی ہے تو یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی معیت میں ان کے ساتھ ہے؟ یا یوں سمجھیے اب اس مسئلے کو، یعنی میرے بارے میں کب کون کہے گا کہ میں فلاں کے ساتھ چل رہا ہوں، بیٹھا ہوں؟ جب اس جگہ پر موجود رہوں، اس کی جگہ پر جہاں پر وہ سامنے والا ہے۔ لیکن اگر میں اپنی آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور کوئی کہے کہ میں عبد الرحیم کے ساتھ ہوں، تو یہ تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں کس دنیا کے کس کونے میں ہوں اور عبد الرحیم صاحب کس کونے میں ہے؟ تو انسان کے ذہن میں جب یہ بات سمجھے گا کہ انسان کے اللہ تبارک و تعالی کی ذات عرش الہی پر مستوی ہے، اور بعد میں اسے یہ بھی کہا جائے کہ اللہ کی معیت ثابت ہے ہر مخلوق کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ عرش الہی پر مستوی ہے اور مخلوقات کے ساتھ ہے؟ اس لیے اس مسئلے کی کیا ہے؟ ضرورت پڑی۔ تو ادھر ایک بات یہ سمجھیے، سب سے پہلا مسئلہ، یعنی قبل اس کے کہ ہم ان آیات کا ذکر کریں جن آیات کو ادھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، ان آیات سے پہلے جو ہے چند مسائل کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ رب العزت کی معیت جو حاصل ہے مخلوقات کو، اس کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اللہ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، چاہے انسان ہو غیر انسان ہو، تو یہ تین قسموں کی معیت ثابت ہے۔ نمبر ایک عام معیت ہے، عمومی معیت، جو کہ ہر ایک کو حاصل ہے، ایمان والے کو، غیر ایمان والے کو، نیک کو، برے کو، ہر ایک کو یہ معیت حاصل ہے۔ جیسے کہ رب العزت کا فرمان ہوا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک عام معیت ہے جو کہ ہر انسان کو رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ حاصل ہے۔ ایک دوسری معیت ہے جو کہ خاص معیت ہے، خصوصی معیت، اور یہ خصوصی معیت ایک خاص وصف والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایک خاص وصف ہے، ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، ایک عمل ہے۔ اگر یہ عمل، یہ خوبی کسی کے اندر پائی جائے گی
تو اس کے ساتھ اللہ کی ایک خاص معیت ہے، اور یہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہے جو ان اوصاف سے متصف ہو۔ اللہ کا فرمان، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں کیا فرمایا اللہ؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ ہے؟ جن کے اندر یہ دو صفت، دو خوبی پائی جائے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی پرہیزگاری پائی جائے، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ دوسروں پر احسان کرنے والے۔ تو یہ ایک خاص معیت ہے جو کہ عام معیت سے زیادہ اہم ہے، اس کا مقام و مرتبہ۔ ایک تیسری قسم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اپنے کسی مخصوص بندے کے ساتھ، اپنے کسی مخصوص بندے کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے مکہ المکرمہ سے، اور ایک غار ثور میں آ کر کے انہوں نے پناہ لی، تو اس موقع پر کفار مکہ، قریش مکہ، آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ غار میں جو داخل ہونے کی جگہ تھی، راستہ تھا، غار کا منہ تھا، ادھر تک پہنچ گئے۔ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کو دیکھے گا، اپنے پاؤں کی طرف نگاہ لے جائے گا، تو اس کی نگاہ ہم پر کیا ہے؟ ضرور آئی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، تم گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، پریشان مت ہو۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ، میں محمد بحیثیت نبی اور تم میرے ساتھی ابو بکر، ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ اللہ کی ایک خاص معیت جو کہ خاص لوگوں کو حاصل۔ اسی طرح رب العزت نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں تم دونوں کو۔ تو یہ تین قسمیں اللہ تبارک و تعالی کی معیت ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم، سب سے اعلیٰ درجے کی جو معیت ہے اللہ کا ساتھ، وہ ہے جو کہ کسی ایک خاص ہستی، خاص شخصیت کو حاصل ہو جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں ذکر قرآن مجید میں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ دوسرا جو اس سے کم درجے کی معیت ہے، وہ خاص وصف اگر پایا جائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت آپ کو حاصل ہے، جیسے کہ تقوی پرہیزگاری ہے، لوگوں پر احسان کرنا۔ اور ایک عام معیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ عام معیت سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر ایک کے ساتھ ہے تو رب العزت سے اس کی کوئی حرکت پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، چاہے ایمان والا ہو، غیر ایمان والا، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ حرکت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز کیا ہے؟ مخفی اور چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ معیت کا جو معاملہ ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا یہ حقیقتاً اللہ ہمارے ساتھ ہے یا کہ یہ کنایتاً ہے؟ یعنی کنایتاً سے مراد یہ لے لیجیے، جب رب العزت نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر حقیقت ہم کہیں کہ تو ہم اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کس طرح ساتھ ہے؟ اسی طرح جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تفسیر یوں بیان کریں کہ کنایتاً ہے، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ معیت ہونا یہ کنایتاً ہے، حقیقتاً نہیں، تو اس کی مثال یوں لے لیجیے کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کو ہر چیز کیا تمہارے بارے میں کیا ہے؟ علم ہے، کوئی چیز اللہ سے کیا مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یعنی ادھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ساتھ میں ہے، بلکہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، یہ ترجمہ کیا ہم نے۔ تو اس میں صحیح کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ساتھ ہونا یہ حقیقتاً ہے یا کنایتاً ہے؟
اس میں سلف کا اختلاف ہے، اس میں سلف کا اختلاف ہے۔ اہل علم کی، سلف کی ایک بڑی جماعت نے کہا کہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا یہ کنایتن ہے، نہ کہ حقیقتن، یہ کنایتن ہے نہ کہ حقیقتن۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، یہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہے نہ کہ کنایتن۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے حقیقت میں، نہ کہ کنایتن۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ حقیقتن ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا مسئلہ ثابت کیا پچھلی مرتبہ قرآن آیت روشنی میں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک مثال بیان، اور وہ یہ کہ چاند کہاں پر ہے؟ آسمان کی طرف ہے، اوپر ہے۔ لیکن ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں اور چاند ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سورج آسمان پر ہے، اوپر ہے، لیکن جب سفر میں جاتے ہیں تو کیا سورج ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے؟ نہیں رہ جاتا، سورج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ تو کوئی چیز اگر کہیں پر موجود ہے، کسی جگہ پر ہے، اوپر ہے، مثلا چاند اور سورج، مطلب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی مثال بیان کی، تو اسے ہم ناممکن نہ سمجھیں۔ اگر چاند اور سورج کے بارے میں ہم اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا علم رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اگر دیکھا جائے تو رب العزت کی ذات بھی ہمارے ساتھ حقیقتاً ہے۔ یہ کوئی مشکل عمل اور مشکل بات کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کہ رب العزت عرش الہی پر اگرچہ مستوی ہے، عرش الہی پر موجود ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ حقیقتاً کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو قول ہے، اسی قول کو یعنی کئی اہل علم نے کیا ہے پسند کیا اور اس کو منتخب کیا، جن میں سے کیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اور بھی کیا ہے مزید اہل علم ہے اصل حاصل۔ یہ ایک دوسری کیا ہے، دوسرا مسئلہ۔ ایک تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، اس جگہ پر اس کے طرف کیا ہے اشارہ کر دیا جائے، وہ یہ کہ کیا اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے اس مسئلے میں؟ تو جواب یہ کہ ہاں، اس میں کچھ لوگوں نے کیا ہے مخالفت کی ہے، اور وہ اس طرح مخالفت کی ہے کہ ان کی سوچ، ان کی عقیدہ، ان کی فکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں پر بھی ہم ہوں، یعنی عرش الہی پر مستوی ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں ایک نہیں سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمارے ساتھ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے، کیونکہ اس میں تناقض پایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ عرش الہی پر مستوی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، دونوں نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو الغرض یہ چند ایسے مسائل تھے جن کی طرف کیا ہے اشارہ کرنا کیا ہے ضروری سمجھا اس مسئلے کو کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ رہی بات وہ کون کون سی آیات کریمہ ہیں، آیتیں ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کئی آیات کا ذکر فرمایا، قرآنی آیات کا، جس میں سے پہلی آیت ہے سورہ الحدید کی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ساتوں آسمان و زمین 6 دنوں میں کیا ہے بنایا۔ ثم استوى على العرش، پھر اس کے بعد عرش الہی پر مستوی ہو گیا۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ زمین میں کیا کچھ داخل ہوتا ہے اور زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ زمین میں پانی جاتا ہے، دیگر اور چیزیں جاتی ہیں، اور زمین سے بہت کچھ نکلتا ہے، اناج، غلہ، پودے، درخت، پھل، فروٹ، پیٹرول وغیرہ بہت کچھ نکلتا ہے، پتھر نکلتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، آسمان سے کیا کچھ اترتا ہے اور آسمان پر کیا کچھ جاتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کی ذات معکم تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے۔ واللہ ما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی اور چھپی بھی نہیں۔
تو اس آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں اس بات کا ذکر ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے معیت میں ہے، تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ دوسری آیت جس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، رب العزت کا فرمان، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ اگر دو تین لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، یعنی دو لوگ چھپ چھپا کے بات کرتے ہیں یا تین لوگ چھپ چھپا کر بات کرتے ہیں تاکہ چوتھا سن نہ لے، الا هو رابعهم، تو چوتھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ سن رہی ہے ان کی بات۔ ہو سکتا ہے لوگوں تک ان کی کان نہیں پہنچ رہی، لیکن رب العزت ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر پانچ لوگ ہیں آپس میں چھپ چھپا کر باتیں گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، تو چھٹا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو سن رہا ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، چاہے اس سے کم ہو، یعنی 6 سے کم ہو، 5 سے کم ہو، 4 سے کم ہو، 3 سے کم ہو، یا اس سے زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالی الا هو معهم، اللہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں پر بھی ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں انہیں بتائے گا، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اگرچہ ہم چھپ چھپا کر پوشیدہ طور پر بات کریں، سرگوشی کریں، ایک دوسرے کے کان میں بات کہیں کہ تیسرا نہ سن لے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی باتوں کو سن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کا ساتھ ہونا، معیت، اس آیت کریمہ سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہو۔ تیسری آیت کریمہ رب العزت کا فرمان، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین مت ہو کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ گزر چکی ہے کچھ دیر پہلے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ غار ثور میں جب تھے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تسلی ابو بکر کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیں مت، غمگین مت ہو، غمگین مت ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ ایک چوتھی آیت کریمہ رب العزت نے فرمایا، اننی معکما اسمع و ارى، اس آیت کا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، دونوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اذهبا الى فرعون، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے، اور اسے جا کر کے نرم بات کہو تاکہ وہ شاید عبرت نصیحت حاصل کر لے، ڈر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں فرعون ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے، کیونکہ فرعون زیادتی کر رہا تھا، ظالم تھا۔ تو موسیٰ اور ہارون نے کہا کہ ہم کو اس بات کا ڈر ہے کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے۔ تو رب العزت نے فرمایا، قال لا تخافا، کہ تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما اسمع و ارى، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، سن رہا ہوں تمہاری باتیں، و ارى، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ادھر بھی اس آیت کریمہ سے اللہ کی معیت ثابت۔ پانچویں آیت کریمہ رب العزت کا فرمان، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جن کے اندر تقوی پرہیزگاری پائی گئی اور جو دوسروں پر کیا ہے؟ احسان کرنے والے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اپنے بندوں کے ساتھ ادھر یہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ چھٹی آیت کریمہ رب العزت کا فرمان، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ تم صبر کرو، تم صبر کرو، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی معیت میں ہے۔ مع کا لفظ مع، معیت اس کے ساتھ ہے۔ ساتویں آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنے ایسی جماعتیں، ایسے لشکر ہیں جو کہ کم تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے بڑی تعداد کے لشکر کو کیا ہے؟ شکست دے دیا، انہیں غلبہ دیا۔ یعنی یہ بات جو ہے آیت کریمہ کا تعلق اس قصے سے ہے جو کہ طالوت
سے متعلق تھا، طالوت اور جالوت۔ تو طالوت کا جو لشکر تھا وہ قلیل تعداد کا لشکر تھا، لیکن جالوت کا جو لشکر تھا وہ کثیر تعداد کے لوگ تھے، بڑی تعداد تھی اس کی فوج کی، اس کی آرمی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو، جو کہ قلیل تعداد چھوٹے لشکر والا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے جالوت، جو کہ کثیر تعداد، بڑی تعداد میں اس کا لشکر تھا، تو قلیل تعداد والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے یہ نصیب کیا کہ وہ بڑی تعداد والوں کو کیا ہے شکست دے دیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، باذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چند آیات تھی، تقریباً 7 آیت کریمہ تھیں۔ ان آیات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا کہ رب العزت کی ذات اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی معیت ثابت ہے، معیت اللہ جو ہے لخلقہ، یہ مسئلہ کیا ہے ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان آیات کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ تو اسی لیے ہمارا بھی یہی ایمان، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عرش الہی پر مستوی ہے، اور رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اگرچہ عرش الہی پر مستوی ہے، لیکن رب العزت اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہی کیا ہے ہمارا بھی کیا ہے عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں جیسے کہ بات گزری کہ سلف کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا حقیقتاً ساتھ میں ہے یا کہ کنایتاً۔ تو زیادہ تر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ رب العزت کی ذات کنایتاً، یعنی مراد ہے ادھر، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش الہی پر مستوی ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی اپنے یعنی تمام بندوں کے ساتھ موجود ہے، یعنی اللہ کی معیت ثابت ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ یہ حقیقتاً ہے، نہ کہ کنایتاً ہے۔ رہی بات ہمیں اس سے ملتا کیا ہے، کیا سبق ہمیں لینا چاہیے، کیا فائدہ ہمیں ملے گا اگر ہمارا اس پر ایمان ہو جائے، عقیدہ ہو جائے کہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ پہلی چیز اور پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ رب العزت اگرچہ اس کی صفت علو ہے، یعنی عرش الہی پر مستوی ہے، اوپر ہے اللہ کی ذات، لیکن اس کے باوجود اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کو ہر چیز کا کیا ہے علم ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپتی نہیں۔ ایک دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر ہمارا یہ ایمان ہو گیا، یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا اللہ کی ذات سے متعلق اس طرح کا جیسے کہ بات گزری ہے، تو یقیناً کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اللہ سے ڈریں، تنہا میں کیوں نہ رہیں، تب بھی کیا ہے کوئی برائی کرنے کی جرأت نہیں کریں ہم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج انسان دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے تو شاید برائی نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، کسی اپنی گارجین کے ساتھ ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے فلاں برائی کا ارتکاب کر لیا، فلاں غلط حرکت کی، تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے، لوگوں کی نگاہ میں آ جاؤں گا، لوگوں کی نگاہ مجھ پر پڑے گی، تو اس ڈر سے وہ نہیں کرتا۔ لیکن اسی برائی، وہی غلط عمل کرنے کا اسے موقع تنہائی میں اگر مل جائے، اکیلے میں، تو وہ بعض دفعہ کیا ہے کر بیٹھتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم اللہ کے ساتھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ تو جب یقیناً ہمارے اندر یہ صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، جس طرح ایمان لانا ہمیں چاہیے، تو کبھی ہم تنہائی میں بھی اس بات کی جرأت نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کی کیا ہے نافرمانی کر بیٹھیں، یا اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کریں کسی برائی کی کیا ہے ارتکاب سے۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہمیں تو ہم سبوں کو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک ہمیں کیا ہے پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔